السلام علیکم ناظرین، مکی ٹی وی پر خوش آمدید۔ ترک ڈرامہ انڈسٹری جہاں اپنی شاندار پروڈکشن، تاریخی کہانیوں اور بہترین اداکاری کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، وہیں اس گلیمر کی دنیا کے پیچھے کچھ ایسے حقائق اور تنازعات بھی چھپے ہوتے ہیں جو بعض اوقات پوری انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم ترکی کے شوبز تاریخ کے ایک ایسے ہی دھماکے دار اور سنسنی خیز واقعے کا تفصیلی تجزیہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس نے اس وقت پوری دنیا کے ترک ڈرامہ فینس کو حیرت اور صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک طرف ترکی کے سپر اسٹار اور عثمانی تاریخ کے سب سے مقبول چہرے براک اوزجیوت ہیں، اور دوسری طرف اپنی جاندار اداکاری سے دلوں پر راج کرنے والے اسٹار اوگور گنیش ہیں۔ سوشل میڈیا اور عرب میڈیا پر اس وقت ایک ایسی خبر گردش کر رہی ہے جس کو سن کر ہر شخص دنگ رہ گیا ہے۔ کیا واقعی بوراک نے ایک دوسرے اداکار کا تیار پروجیکٹ اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی فلم یا سیریز صرف اپنے ایک اشارے پر چھین لی ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر اوگور گنیش نے اس مبینہ ناانصافی پر جو رد عمل دیا ہے، اس نے اس معاملے کو ذاتی اور مذہبی موڑ کیسے دے دیا ہے؟ اگلے چند منٹ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ ہم اس انڈسٹری کے پردے کے پیچھے چھپی اس مبینہ ڈرامائی چوری کی ایک ایک پرت کو آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، کہانی کی شروعات ہوتی ہے چند ماہ پہلے۔ ترک شوبز کی دنیا میں ایک انتہائی بڑے اور میگا بجٹ پروجیکٹ کی تیاری چل رہی تھی جسے اس سال کا سب سے بڑا ڈرامہ یا فلم کہا جا رہا تھا۔ اس پروجیکٹ کے اسکرپٹ، کہانی اور مکالموں پر رات دن کام ہو رہا تھا، اور انڈسٹری کے بڑے بڑے نام اس سے جڑے ہوئے تھے۔ میکرز کی طرف سے طویل آڈیشنز اور سوچ بچار کے بعد اس میگا پروجیکٹ کے مین ہیرو یعنی مرکزی کردار کے لیے اوگور گنیش کو فائنل کیا گیا۔ اوگور، جنہیں ناظرین ایرطغرل غازی کے ڈرامے دریلش ایرطغرل میں توتگین کے نام سے اچھی طرح جانتے ہیں، اس کردار کے لیے آفیشلی سائن ہو چکے تھے۔ تمام معاہدے، کاغذی کارروائیاں اور یہاں تک کہ شوٹنگ کے شیڈول بھی طے پا چکے تھے۔ پچھلے مہینے کے آخر میں کیمرے آن ہونے ہی والے تھے، اور اوگور گنیش نے اس کردار میں ڈھلنے کے لیے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لی تھیں، یعنی ہر چیز بالکل سیٹ تھی، اور اوگور کے کیریئر کا یہ اب تک کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ہونے جا رہا تھا۔ لیکن ناظرین، شوبز کی دنیا میں جب تک کیمرہ چل نہ جائے کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا۔ عین اس وقت جب شوٹنگ شروع ہونے میں چند دن باقی تھے، ترکی کے سپر اسٹار براک اوزجیوت کی نظر اس پروجیکٹ کی کہانی اور اسکرپٹ پر پڑ گئی۔ رپورٹس کے مطابق براک اس کہانی اور اس کے مکالموں میں سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے فوری طور پر اس کام کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کر دی، اور یہاں سے کھیل بالکل بدل گیا۔ براک کا شمار ترکی کے ان چند اداکاروں میں ہوتا ہے جن کی بات کو پروڈکشن ہاؤسز اور چینلز کبھی رد نہیں کر سکتے۔ ان کا نام ہی پروجیکٹ کی کامیابی اور کروڑوں ڈالرز کے بزنس کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ براک نے جیسے ہی اس پروجیکٹ میں دلچسپی دکھائی اور مبینہ طور پر یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اس کے ہیرو بننا چاہتے ہیں، تو پروڈکشن ہاؤس نے راتوں رات بساط پلٹ دی۔ اوگور گنیش، جو شوٹنگ کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے، انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ پروجیکٹ کی تمام تیاریاں روک دی گئیں اور شوٹنگ کو اچانک ملتوی کر دیا گیا تاکہ براک کے مطابق اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے ڈیزائن کیا جا سکے۔ جیسے ہی یہ خبر میڈیا میں لیک ہوئی، سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اوگور گنیش کے چاہنے والے اور انڈسٹری کے غیر جانبدار تجزیہ کار اس فیصلے پر شدید غصے میں آ گئے۔ مداحوں کا کہنا ہے کہ یہ اوگور کے ساتھ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ ایک اداکار جو مہینوں سے محنت کر رہا تھا، جس کا نام فائنل ہو چکا تھا، اس سے صرف اس لیے پروجیکٹ چھین لیا گیا کیونکہ ایک زیادہ بڑا اسٹار وہاں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس واقعے نے ترک انڈسٹری کے اس تاریک پہلو کو بھی بے نقاب کیا ہے جہاں کبھی کبھی ٹیلنٹ اور پروفیشنلزم پر اسٹار پاور بھاری پڑ جاتی ہے۔ انٹرنیٹ پر براک کے خلاف تنقید کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے پروڈکشن ہاؤسز کے اس رویے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن ناظرین،
کہانی کا سب سے بڑا اور ہلا دینے والا موڑ تو اب آنے والا تھا، جس کی کسی کو امید ہی نہیں تھی۔ اس پورے معاملے پر اوگور گنیش خاموش تھے، لیکن ان کے اندر کا غبار بالآخر ایک ایسے بیان کی شکل میں باہر نکلا جس نے نہ صرف ترکی بلکہ پوری عرب دنیا کو بھی سکتے میں ڈال دیا۔ اوگور گنیش نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کسی کا نام لیے بغیر ایک انتہائی سخت اور آگ لگا دینے والا جملہ لکھا۔ انہوں نے لکھا، نہ تمہارا مکہ جانا اور نہ ہی کوئی دوسری چیز تمہارے اس گناہ کو دھو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ سیدھا اور براہ راست اشارہ براق اوزجیویچ کی طرف تھا، کیونکہ براق عید کے بعد حال ہی میں مکہ مکرمہ گئے تھے اور انہوں نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی تھی، جس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ اوگور کا یہ کہنا کہ مکہ جانا بھی تمہارے اس گناہ کو دھو نہیں سکتا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اوگور اس وقت کس قدر شدید تکلیف اور ذہنی اذیت سے گزر رہے ہیں کہ انہوں نے اس شوبز کے جھگڑے کو حقوق العباد اور گناہ سے جوڑ دیا۔ اب اگر ہم مکی ٹی وی کے روایتی اور مخلصانہ انداز میں اس پورے معاملے کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو ہمیں دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا۔ شوبز انڈسٹری ایک بہت بڑا بزنس ہے جہاں کروڑوں روپے داؤ پر لگے ہوتے ہیں۔ پروڈکشن ہاؤسز ہمیشہ اس بات کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کا پروجیکٹ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، اور اس کے لیے براق اوزجیویچ سے بڑا کوئی نام اور نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف اخلاقیات اور پروفیشنلزم کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جب ایک بار ایک فنکار کو آفیشلی سائن کر لیا جائے تو پھر کسی دوسرے اسٹار کی خاطر اس کی محنت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اوگور گنیش کی جگہ اگر کوئی بھی دوسرا انسان ہوتا تو اس کا دل ٹوٹنا فطری تھا۔ براق کی طرف سے ابھی تک اس بیان پر کوئی آفیشیل جواب سامنے نہیں آیا ہے، لیکن انڈسٹری کے اندر اس وقت ایک شدید سرد جنگ شروع ہو چکی ہے جو آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ ناظرین، ترک ڈرامہ انڈسٹری کی یہ ڈرامائی چوری اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس چمک دمک کے پیچھے انسانوں کو کس طرح کے کٹھن حالات اور فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اوگور گنیش کا یہ رد عمل اور براق پر لگنے والے یہ الزامات اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس پروجیکٹ کا کیا مستقبل ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا۔ مکی ٹی وی کے معزز ناظرین، آپ کی اس پورے تنازع کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ کے خیال میں براق کا ایک دوسرے اداکار کا پروجیکٹ اس طرح اپنے نام کروانا درست تھا؟ اور اوگور گنیش نے جو سخت رد عمل دیا ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی اور مخلصانہ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ترک ڈراموں اور ان کی انڈسٹری سے جڑی ایسی ہی سچی اور تفصیلی رپورٹس دیکھنے کے لیے مکی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اب اپنے میزبان علی یار خان کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔